انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ موت کو بھولے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یا ابن آدم لا تنس الموت فإن الموت لا ينساک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، موت کو مت بھولا، اس لیے کہ موت تجھے کبھی نہیں بھولتی۔ موت کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، جہنم کو نہیں بھولنا چاہیے، جنت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ سارے مزے یہیں کرنے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے کہ مزے تو کرنے ہیں آخرت میں، یہاں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے کچھ لینے کے لیے آئیں، گھر میں چونکہ کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بھوک تھی بہت زیادہ، حضرت علی نے بھیجا، جب آپ سے لینے کے لیے آئیں تو آپ نے فرمایا بیٹی سچی بات تو یہ ہے کہ تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینے سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، ابھی کچھ بکریاں کسی نے بھیجی ہیں، اب تو کہے تو تجھے بکریاں دے دوں، تو کہے تو تجھے اللہ کے 5 نام سکھا دوں، ان ناموں کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ 5 بکریاں بھی دے دیتے، اللہ کے 5 نام بھی سکھا دیتے؟ لیکن نہیں، ہمارے نبی یہ بات دل میں اتارنا چاہتے ہیں کہ مزے تو آخرت میں کرنے، یہاں تو گزارا کرنا ہے۔ یہ زندگی تو بھوک فاقے کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے اور یہ زندگی عیاشیوں کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے، لیکن اللہ راضی ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہمارے پاس موجود ہو تو بس پھر مزے ہیں۔ تو اس لیے آپ ساری بہنوں سے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ دنیا کی طرف توجہ کم کریں، آخرت کی طرف اپنی توجہ کو بڑھائیں، ہر وقت موت کو سامنے رکھیں، مرنا ہے، بار بار اپنے آپ سے کہیں ارے تو نے مرنا ہے، مرنا ہے، کیا بنے گا؟ جب رات کو لیٹنے لگیں، پتہ نہیں آپ سن رہی ہیں نہیں سن رہی، مجھے تو شور کی آواز آ رہی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ سن رہی ہیں نہیں سن رہی۔ جب رات کو بستر پہ لیٹنے لگو تو لیٹتے وقت یہ تصور کرو میں اپنے گھر کی چارپائی پہ نہیں، میں اپنی قبر میں لیٹی ہوئی ہوں، میں مر چکی ہوں، میں نہیں، یہ میری لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور چونکہ رات کو سونے سے پہلے ہم بتیاں بجھا دیتے ہیں نا، اندھیرا کر دیتے ہیں، تو یہ سوچو کہ ہائے یہ اندھیرا اتنا وحشتناک ہے، قبر کا اندھیرا کتنا وحشتناک ہوگا، یہ اندھیرا اتنا خوفناک ہے، مرنے کے بعد قبر کا اندھیرا کتنا خوفناک ہوگا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی انہوں نے۔ تو پتہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ اپنی قبر میں لیٹ جاتے، قبر میں اترتے اور لیٹ جاتے اور اپنے آپ سے کہتے دیکھ میں تجھے کتنا سمجھاتا تھا کہ تو کچھ کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا لے، اللہ کو راضی کر لے، گناہوں سے باز آ جا، مگر تو نے میری بات نہ سمجھی، دیکھ اب تو قبر میں آ گیا ہے، اب دیکھ یہ قبر کتنی تنگ ہے، اس میں کتنا اندھیرا ہے، اور اب یہ دونوں دیواریں ابھی مل جائیں گی اور تیری پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی اور ابھی آئیں گے سانپ اور تجھے ڈسیں گے۔ یہ کہتے تھے اور خوب روتے تھے، اور پھر کافی دیر رونے کے بعد کہتے تھے چل اللہ نے تجھے ایک اور موقع دیا ہے، باہر نکل اور نکل کے اللہ کو راضی کر اور نیکیاں کر۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست آپ ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے یہ ہے کہ اپنی موت کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھو، مرنا ہے، اپنے آپ سے کہو مرنا ہے، روٹی پکاتے ہوئے اپنے آپ سے کہو مرنا ہے، چلے جانا ہے۔ جب آپ روزانہ موت کو یاد کریں گی، ہر وقت موت کو یاد رکھیں گی، پھر آپ کا دنیا میں دل نہیں لگے گا، پھر بننے سنورنے کو دل نہیں کرے گا، پھر اوروں کو دکھانے کو دل نہیں کرے گا، پھر دل کرے گا کہ اللہ کو راضی کر لوں، اس لیے کہ اس کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں جس عورت کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ جی آپ تو چند دن کی مہمان ہیں، آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، بتائیے اس کا بننے سنورنے کو دل کرے گا؟ اس کا بن سنور کے باہر نکلنے کو دل کرے گا؟ اس کا بے پرد ہونے کو دل کرے گا؟ وہ کبھی نماز میں سستی کرے گی؟ وہ تو مصلی پہ ہی بیٹھی رہے گی جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ 1 ہفتے کی مہمان ہیں۔ تو 1 ہفتہ تو بہت دور ہے، 1 ہفتہ تو بہت دور ہے، ہمیں تو 1 پل کا بھروسہ نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ قدم رک سکوں گا یا اس سے پہلے چلا جاؤں گا۔ میں ایک سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں دوسرا سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ میں منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اسے چبا کر نگل سکوں گا کہ نہیں۔ اس لیے لمبی امیدیں اور لمبی لمبی پلاننگ اور لمبے لمبے منصوبے، اگلے کئی سالوں کے منصوبے لوگ بناتے رہتے ہیں، کتنی نادانی کی بات ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کا سامان بنایا ہوا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے۔ عید کی خریداریاں کر رہے ہیں اور ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس نے مرنا ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ جماعت میں گئے، بھلوال، سرگودا کے قریب ایک علاقہ ہے بھلوال، وہاں پہ گئے تو عید کی رات تھی۔ تو عید کی رات ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابو مجھے گاڑی دے، میں نے شاپنگ کرنی ہے، میں نے جوتے ووتے لینے۔ تو وہ باپ سے اس نے گاڑی لی، گاڑی کی چابی لی اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلا گھر سے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا نوجوان جب بیٹھتا ہے اسٹیئرنگ پہ تو کیا اس کو مستی ہوتی ہے اور کیسے وہ موج میں چلتا ہے۔ تو اللہ کی شان وہ گاڑی لے کے نکلا اور جہاں اس نے خریداری کے لیے جانا تھا، شاپنگ کے لیے جانا تھا، تو راستے میں پھاٹک تھا، ٹرین کا پھاٹک تھا۔ تو جو ہی یہ پوری رفتار سے اس پھاٹک کو کراس کرنے لگا، ٹرین کی پٹڑی کو کراس کرنے لگا، تو اللہ کی شان پھاٹک بند نہیں تھا اور وہاں سے ٹرین آ رہی تھی۔ یہ عید کی رات کی بات ہے، عید کی رات کا واقعہ ہے۔ جو ہی اس کی گاڑی پٹڑی کے بیچ میں پہنچی تو ٹرین بھی آ پہنچی اور کچل کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نہ گاڑی رہی نہ وہ نوجوان رہا۔ تو ہم لوگ گئے تھے تو ساری دنیا نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرے ان کے مسکرا رہے تھے، نہا دھو کے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن ادھر عید کی نماز ہو رہی تھی، ادھر نماز جنازہ ہو رہا تھا۔ سب کو نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا باپ رو رو کے بے حال ہو رہا تھا، اس کے بھائی رو رو کے بے حال ہو رہے تھے، سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے موت کو نہیں بھولنا چاہیے، موت آ جاتی ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَكُمْ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کہتے ہیں جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے تو دنیا کا کوئی دم درود کیا، کوئی دوائی اس کو فائدہ نہیں دیتی، بس اس کو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔